السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب سے کتنی اذیتیں ملیں۔ ابو لہب اور ان کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تکلیف دی، ان کے بیٹوں نے انہیں عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، اور جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید دشمنی نبھائی۔ کیا کرتی؟ کانٹے لے کر کانٹوں والی جھاڑیاں لیتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کو ڈال دیتی۔ اب اس زمانے میں ٹیوب لائٹس یا اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، اندھیرا ہوتا تھا، اور جب فجر کے لیے جایا جاتا ہے تو بہت اندھیرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جاتے۔ اس بات پر سورہ نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب تبت یدا سورت نازل ہوئی اور اس میں سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یا قرآن میں میرے خاوند کو اور مجھے برا کہا گیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ہتھیلی میں پتھر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اسے اللہ کے نبی نظر ہی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے نہیں دیکھا تو اس نے ابوبکر صدیق کو دیکھا اور پوچھنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، یعنی کہ میری تحقیر کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں، نعوذ باللہ۔ سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گئی، مزممہا عصینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، وَأَمْرَهُ أَبِينَا، اور ہم نے اس کی بات کا انکار کیا، وَدِينَهُ كَلِينَا، اور ہم نے اس کے دین کو نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی؟ اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، ما رأیتنی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، لقد اخذ اللہ ببصرها، اس لیے کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اور ہم انشاءاللہ قرآن پاک میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حجاب مستورا، ایسا حجاب آ گیا، پردہ جو نہ نظر آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں پائی۔ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو نام تھا نا جو کہہ کر گئی تھی وہ مزمم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش چڑھاتے تھے۔ اب کیا کہتے تھے؟ مزمم ہوتا ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی جائے، اور مزمم عربی میں محمد کا الٹ ہے، یعنی وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر دیا، یعنی کہ وہ مزمم کہتے تھے اور اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو جب کوئی شخص آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ فلاں کافر یا جمیل آپ کو مزمم کہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے ٹال دیتے اور کہتے کہ میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے، یہ مزمم کوئی اور ہوگا۔ اور ہمارا یہ حال کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے صحیح، جب تک پھر ہم اس کو چار باتیں برابر کی سنا نہ دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا اخرس بن شریک، وہ کیا کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا۔ اور رہا ابو جہل، تو اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ پڑھ چکے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا، اپنی حرکتوں پر پھر وہ فخر بھی کرتا، اسے تکبر بھی تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا، دھمکیاں دینے لگا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور اسے گلے کے پاس سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اولا لک فاولا، خرابی ہے تمہارے لیے، پھر خرابی ہے تمہارے لیے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔
تو وہ کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کے چہرے کو مٹی پر رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اسے یہ لگا، وہ اس ذوم میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن رون دے گا۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان ایک ایسی خندق آ گئی تھی جو آگ کی تھی اور ہولناکیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے جسم کا ایک ایک عضو اچک لیتے، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ دیکھیں شرارتیں کیسی، اذیتیں کیسی۔ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا کھاتا ہے، اس کی بچہ دانی کتنی بڑی ہوگی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے، ابھار رہے ہیں، کون ہے جو لے گیا ہے، کس میں اتنی ہمت ہے جو محمد کی پیٹھ پہ ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر ان کی قوم کا ایک بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر ڈال دیا اور پھر ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر ہنسنے لگے اور گرنے لگے۔ اندازہ کریں آپ کہ تحقیر کا انداز کیسا ہے۔ تحقیر ایسی کر رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں، ایک تو وہ بچہ دانی ڈال دی، اوجڑی ڈال دی، اور پھر اوپر سے ہنس رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، سر نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اس بچہ دانی کو ہٹا کر پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر بد دعا دے دی۔ آپ نے کہہ ہی دیا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اب اس بد دعا کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈر گئے۔ انہیں یہ تو پتہ تھا کہ مکہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مکہ میں کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، پھر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اگر محمد کوئی بات کہتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب زیادہ ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اللہم علیک بفلان و فلان، کہ اے اللہ فلاں فلاں کو پکڑ لے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، سارے بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استہزاء کرتے تھے، جو آپ کا مذاق اڑاتے، اس میں 5 بڑے افراد تھے جو بہت حسب نسب کے حساب سے بڑے تھے۔ کون تھے؟ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زمع، اسود بن عبد المطلب، حارث بن قیس اور عاص بن وائل۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو تنہائی کفایت کر جائے گا، یعنی اللہ آپ پہ تنہا ہی کافی ہے ان سب کے مقابلے میں۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایک ایسی بلا، ایسی تکلیف نازل ہوئی جو واقعی میں عبرت تھی۔ اگر ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں نا تو جو ولید تھے، ولید کو چند سال پہلے ایک تیر کی خراش لگی ہوئی تھی، معمولی سی خراش، لیکن جبرائیل امین نے اس خراش کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھوٹ پڑی، اور کئی سال شدید تکلیف دینے کے بعد وہ شخص اسی تکلیف سے مر گیا۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث تھا، اس کے سر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اسے پھوڑے نکل آئے، اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسے مطلب جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی۔ استسقاء کیا ہوتی ہے؟ ایسی بیماری جس میں آپ کے پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور بالآخر وہ شخص بھی اسی تکلیف سے مر گیا۔ پھر اسود بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف دی، اذیت پہنچائی، تو اتنی تکلیف دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم اعم بصرہ، اے اللہ تو اس کی نگاہ چھین لے، وَأَثْقِلْهُ وَلَدَهُ، اور اس کو اس کے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، اور پھر جبرائیل امین گئے اسود کے پاس، اور اسود کے چہرے کی طرف کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، اور پھر جب جبرائیل امین نے اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ اسی طرح عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا
اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ اذیتیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور ان کو ان کے ناموں کی وجہ سے سزا ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو رکھا اور ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اب چونکہ سختیاں بہت زیادہ ہو گئیں، اب کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں تو صورتحال زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی، اور یہ اسٹریٹجی وہ تھی جو آج بھی اگر کوئی مشکل میں ہوگا تو اسی اسٹریٹجی پہ عمل کیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ خارجہ پالیسی، دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیے جن سے مسلمانوں کے لیے سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ پہلا کام تھا دارالارقم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر جو ارقم بن ابو الارقم مخزومی کا تھا، اسے تبلیغ اور عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر بھی اسلام کی ترویج کے لیے مرکز کا ہونا ضروری، ایک ایسی جگہ جہاں سب اکٹھے ہو کر دین کی بات کر سکیں۔ اب یہ جو ابو الارقم تھے، ان کا گھر اتنے دور تھا، صفا کے دامن میں تھا، کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک تو وہ خود مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو لوگوں کا اس پر ذہن نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے گھر کوئی ایسی تعلیم و تربیت کا یا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے، صحابہ کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے، اور اس تدبیر کی وجہ سے بہت سے حادثات سے بچاؤ ہو گیا۔ اگر کھلم کھلا صحابہ کہیں اکٹھے ہوتے تو ظاہر ہے مشرکین تکلیف دیتے۔ اب جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے درمیان کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی اور نہ مذاق اور استہزاء، کوئی کچھ بھی کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، تبلیغ پہ، دین پہ قائم ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ہر ایک کو دعوت پہنچ جائے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ بھی، اور نہیں لاتا تو بھی دعوت پہنچ جائے، حجت باقی نہ رہے اللہ کے پاس کہ ہاں مجھے تک تو بات ہی نہیں پہنچی، اور قیامت کے دن کوئی یہ کہنے والا نہ کہہ سکے کہ ہاں ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور آپ انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں سورہ ملک میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی گروہ کو جہنم کی طرف ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں سنا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ اسی حجت کے لیے سنا رہے تھے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ اب ہجرت حبشہ کی طرف کرنے کا کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح تحقیق کر کے ہر مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو ریسرچ کیا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ ایک انصاف پسند حکمران ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح تحقیق کے بعد ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آج بھی اسی جو ہے اسٹریٹجی پہ عمل ہوگا کہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں اپنے دین پر چل سکتے تو آپ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے علاقے میں موو کریں گے جہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوی میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور اس قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے، اور حضرت عثمان بن عفان کی اس وقت جو بیوی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے، اور وہاں جو جدہ علاقہ تھا اس کے قریب، اس کے جنوب میں واقع شیبہ کی بندرگاہ ہے،
شیبہ کی بندرگاہ ہے وہاں کا انہوں نے رخ کیا، اور مزے کی بات یہ کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ سارے لوگ اس پہ سوار ہو گئے اور سوار ہو کر حبشہ چلے گئے۔ اچھا، اگلے دن کیا ہوا کہ جب قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا، وہ تو مزید غصے میں آ گئے، ان کے تو غیظ اور غضب بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً لوگ دوڑائے، جاؤ ذرا پکڑ کر لاؤ، کہاں ہیں، مکہ سے باہر کہاں تک گئے ہوں گے۔ انہیں پتہ تو نہیں تھا کہ وہ تجارتی جہاز میں سوار ہو کے چلے گئے ہیں، انہیں یہ تھا پتہ لگے ذرا کہاں گئے ہیں۔ اس وقت اپنے علاقے کو چھوڑنا اور ہجرت کرنا بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت اتنی آسائشیں نہیں تھیں جتنی آج آپ کو اور مجھے میسر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکہ والوں نے فوراً بندے دوڑائے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، ٹھیک ہے، یا تو انہیں واپس لے کے آؤ تو ہم انہیں اتنی سزائیں دیں گے کہ یا وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں گے، اور یا جو ہے وہ ہم انہیں سزائیں دے کے ختم کر دیں گے۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان وہاں سے دور جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی تھی نا، اللہ نے راستے اور منزلیں آسان کرنی تھیں، تو کیسے اللہ مایوس کرتے۔ تو یہ لوگ ساحل سے ہی واپس آ گئے، نامراد واپس آئے۔ اچھا، اس ہجرت کے بعد ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا، اور ایک ایسا واقعہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ اس ہجرت کے 2 مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد حرام میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد بہت سے قریش جمع ہیں، اور ان جو جمع لوگ تھے ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانا، ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو گئے اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ نجم ان دنوں نئی اتری تھی، مطلب تازی اتر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ نجم کا جاری ہونا تھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے خاموش ہو گئے، مبہوت ہو کے سننے لگے، دم بخود ہو گئے اور سنتے ہی چلے گئے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روک سکا اور نہ ٹوک سکا، اور وہ سورت اتنی پیاری، آپ اگر سنیں تو مزہ آ جاتا ہے سورت کا کلام سن کے۔ لیکن سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو وہ ان کے دل لرزنے لگے، انہوں نے اتنا نفیس کلام کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ آپ دیکھیں، انہیں عربی آتی تھی نا، انہیں بات سمجھ آتی تھی، جیسی بات سمجھ آئی سارے بے اختیار سجدے میں چلے گئے، اور ایک شخص کے علاوہ کسی نے بھی سجدے کا انکار نہیں کیا۔ اور وہ ایک شخص کون تھا؟ وہ تھا امیہ بن خلف۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سجدہ کیا، مطلب اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ اس نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہتا ہے میرے لیے یہی کافی ہے، اور بعد میں وہ جنگ بدر میں کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ تو اس سجدہ کرنے سے ایک دم مشرکین کے حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ انفارچونیٹلی اچانک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو سجدہ کریں گے۔ ان کا جو غصہ تھا نا وہ شدید ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، اچھا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو سجدہ کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو خبر تھی سجدے کی کہ سارے کے سارے قریش نے سجدہ کیا، یہ کچھ عرصے بعد خبر حبشہ پہنچی۔ حبشہ میں پتہ لگ گیا کہ اچھا سارے کے سارے قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے وہ خوشی خوشی مکہ آنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا سب مسلمان ہو گئے ہیں، چلو مکہ اپنے واپس چلتے ہیں۔ جب وہ مکہ سے تھوڑے دور رہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں، حقیقت تو مختلف ہے۔ جنہوں نے سجدہ کیا تھا انہوں نے تو جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کیا تھا، مسلمان تو نہیں ہوئے۔ جب حقیقت کا علم ہوا تو چونکہ وہ مکہ کے قریب تھے تو کچھ لوگ تو وہیں سے واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگ رک گئے اور وہ چھپتے چھپاتے مکہ میں ہی آ گئے۔ اب اس کے بعد قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں۔ انہوں نے چونکہ بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا تھا، انہیں اس کا پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی غصہ تھا کہ نجاشی مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا اس نے سلوک کیوں کر رہا ہے، انہیں اس بات کی بھی تکلیف تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ وہ تیاری کریں دوسری ہجرت کی۔ دوسری ہجرت کیسے ہوئی اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں کریں گے۔ ابھی جو بات آج کے لیکچر میں سمجھنے کی وہ یہ حالات جو ہو جائیں،
حالات جیسے بھی ہو جائیں، چاہے آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے، چاہے آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، اللہ کے دین سے پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے اور میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگا کہ اللہ ہم تیرے دین پہ اس لیے نہیں چلے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ آج کوئی ساس اتنی ظالم نہیں ہے اور کوئی شوہر اتنا ظالم نہیں ہے کہ آپ اور میں دین پہ نہ چل سکیں۔ ہم نے دین پہ چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے لیے ذاتی ہمت چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ہمت ہوگی تو ہم انشاءاللہ ساری مشکلات کا مقابلہ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔